نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک سے متعلق ہم نے بہت ساری چیزیں سنی۔ تقریباً 5 جمعہ تک ہم نے رمضان کے فضائل، زکوٰۃ کے فضائل، اس کے مسائل بھی سنے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی ایک سیریز سن رہے تھے جو تقریباً ربیع الاول کے مہینے سے چل رہی ہے، جس میں ہم نے ہجرت تک کا بیان سنا تھا، اور ہجرت بھی صحابہ کرام کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور بڑی قربانیوں کے ساتھ صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، یہاں تک کہ سیرت کا بیان ہو چکا تھا۔ اب اس سے آگے چلیں گے ہم۔ اس سے پہلے یہ کچھ باتیں ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں رمضان سے پہلے جو بات تھی سیرت سے متعلق وہ بات پھر سے آ جائے۔ سیرت کہتے ہیں زندگی کو، اور سیرت النبی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کو حیات النبی بھی کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک چیز ہم لے کر چل رہے ہیں، حیات الصحابہ۔ صحابہ کرام کی زندگی ابھی ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کر کے دکھایا، سب سے پہلے صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ بہرحال سیرت کو سننا، سیرت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سیرت میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہبری ہے، گائیڈنس ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ جاری اور ساری فرمایا ہے، یہ انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا ہے، فرشتوں کو نبی نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ، کوئی ایکسکیوز نہ رہے، یہ تو فرشتے کر سکتے ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے جو افضل ترین لوگ انبیاء کرام ہیں، ان کو دین اور شریعت پر چل کر دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ چاہتے تو صرف قرآن یا جیسے پہلی کتابیں نازل ہوئی ہے، صرف وہ کتابیں نازل ہو جاتی تھی، اور اللہ رب العزت ہم سے کہتے تھے کہ اس پہ عمل کرو، لیکن ہم کہتے تھے کہ ہمارے سامنے تو کسی نے عمل کر کے دکھایا ہی نہیں ہے، تو کیسے ہم عمل کریں گے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو تیرنا سیکھنا ہے، اس نے آج تک کسی کو تیرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن اس نے تیرنا کیسے، اس کی کتاب پڑھی ہے کہ تیرا کس طرح جاتا ہے، اور وہ کتاب اس نے 2 سال پڑھی۔ کتنے سال پڑھی؟ 2 سال تک تیرنا کیسے سیکھے وہ کتاب اس نے پڑھی۔ اس میں ہر قسم کا تیرنا اس نے سیکھا، انڈر واٹر بھی سیکھا، فری اسٹائل بھی سیکھا، جتنی قسم ہے اتنی اس نے سیکھ لیا۔ اب اس کو سوئمنگ پول پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، اور وہ 2 سال تک سیکھا ہے۔ جیسے ہی اس نے اندر چھلانگ لگائی ہے تو اس کو دن میں تارے نظر آ گئے، اور سوئمنگ پول کا آدھا پانی پی لیا اس نے، حالانکہ سیکھا ہے۔ 2 سال کی مشقت کے بعد اس نے کچھ میٹر بھی فاصلہ طے نہیں کر پایا۔ اس سے کسی نے پوچھا بھائی تو 2 سال تک سیکھا تو ابھی تیر کیوں نہیں رہا ہے؟ تو کہیں گے کوئی پریکٹیکل کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں کسی کو میں نے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو اس لیے بھیجا ہے، قرآن کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، تورات کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، لیکن صرف اسی کو نازل نہیں کیا، اس پر چل کے دکھانے والوں کو بھی ساتھ میں بھیجا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے مطابق جو زندگی گزاری ہے، وہ ہم کو معلوم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن تو ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے مطابق عمل کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ دیکھو، سب سے پہلے تو انسان ہونے کے ناطے، دوسرا مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر ہر زمانے کے اندر حالات آئیں گے، کبھی اچھے حالات آئیں گے، کبھی برے حالات آئیں گے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ اسی لیے دوستو، آج کے زمانے میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی صحیح زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیرت کو سمجھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم نے شروع سے سیرت کے 3 دور ذکر کیے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیا حالات تھے دنیا کے، اس کو بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، پیدائش، اور اس کے بعد جوانی، اور 40 سال کی عمر تک، جب تک نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت تک کا دور ہم نے سن لیا۔ پھر 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، پھر اللہ کے نبی کی مخالفت شروع ہوئی، کمزور لوگ، غریب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے لگے، جن کو صحابہ کہا گیا، اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، مشرکین مکہ، بڑے بڑے اس میں ظالم بھی پیدا ہوئے، ابو جہل جیسے، وہ بھی ہمارے سامنے تمام چیزیں آ گئی۔ اب یہ چیز چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 13 سال تک مکہ والوں کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے کتنی صورتیں اللہ رب العزت نے مکی دور میں نازل فرمائی، جس میں مکہ والوں کو پیار سے بھی سمجھایا گیا اور ڈرایا بھی گیا۔ ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں کی ان کو ہدایت پر لانے کی، لیکن دن بدن ان کی مخالفت، ان کی دشمنی، ان کی نفرت، ان کی عداوت بڑھتے گئی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا تو ہماری چودراہٹ، ہماری سرداری چلی جائیں گی۔
حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری بات مان لو اور جو دین میں لے کر اللہ کی طرف سے آیا ہوں اس کو تم اختیار کر لو تو عرب اور عجم تمام لوگ تمہاری حکومت میں آ جائیں گے، تمہارے ماتحتی میں آ جائیں گے، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت پر روانہ کر دیا، تقریباً اکثر و بیشتر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ اب باری آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کب فرمائی؟ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اس کا تذکرہ کیا کہ مجھے فرشتہ نظر آیا، تو امی جان نے ورقہ ابن نوفل کے پاس جو اس وقت راہب تھے، دین حق پر تھے، ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا اور تم اس امت کے نبی ہو۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے کہا کاش میں آپ کی مدد کرتا، آپ کا ساتھ دیتا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ہاں، آپ ہی کو نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، جنہوں نے حق کی دعوت دی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، ان کے ساتھ حالات آئے ہیں۔ تو ورقہ ابن نوفل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا پچھلے نبیوں کی جو ہے زندگی کو دیکھ کر کہ آپ کو آپ کی قوم والے نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا تھا، لیکن اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبۃ اللہ سے اللہ کے نبی کو کتنی محبت ہوگی اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، اللہ کے نبی کی جوانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 40 سے 53 سال تک کی عمر وہاں پر گزری تھی۔ اب جو ہے وہ وقت آ چکا تھا۔ اب وقت آنے کی وجہ یہ بنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، صحابہ کو ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، ابھی تک باقی تھا۔ اللہ کے نبی کو براہ راست اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ بھی ہجرت کریں۔ اب اللہ کے نبی انتظار میں تھے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی انتظار میں تھے، انہوں نے بھی ہجرت نہیں کی تھی، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے والے تھے، حضرت عمر وغیرہ ہجرت کر چکے تھے۔ اب مشرکین مکہ نے جتنے بھی ان کے سرداران تھے، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کے اندر جو ابھی تک اسلام سے نفرت ہی کر رہے تھے، ان کو جب یہ بات پتہ چلی کہ مدینہ والے مسلمانوں کو اپنے یہاں پر بلا رہے ہیں اور بہت سارے مسلمان وہاں پر پہنچ بھی گئے، اب اللہ کے نبی بھی وہاں پہ جانے والے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کرنا کیا، کیونکہ مدینہ ایسی جگہ پر پڑتا تھا جہاں سے مکہ والوں کے تجارتی قافلے وغیرہ گزرتے تھے۔ دوسری بات، مدینہ والوں کی خصوصیات اور مدینہ والوں کی جو خوبیاں تھی وہ ان لوگوں کو پتہ تھی کہ مدینہ والے برسوں سے جنگ لڑ رہے ہیں آپس میں، پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دروازہ کھلتا بھی اور بند بھی ہوتا ہے، پہلی بار دیکھ رہے تو دیکھ سکتے ہیں، متوجہ ہو گے تو اللہ رب العزت ہم کو ہدایت ہمارے دلوں میں داخل کرے گا۔ تو مدینہ والوں کے بارے میں مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ یہ بہت خطرناک جنگجو لوگ ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ساتھ دے دیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر غالب آ جائیں گے۔ تو کیا کیا جائے؟ اب تمام سرداروں نے دار الندوہ کر کے ان کا پارلیمنٹ تھا گویا، اس میں انہوں نے اجتماع قائم کیا، وہاں پہ بیٹھے وہ لوگ، اور روایت میں آتا ہے کہ اس کے اندر ایک بوڑھے کی شکل میں شیطان بھی آیا تھا۔ تو ان لوگوں کے لیے وہ نئی بات تھی، بھائی ہے کون یہ؟ تو شیطان نے دروازے میں سے داخل ہوتے وقت ہی کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، آپ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا اور ایسا مشورہ دوں گا جو آپ کے کام کا ہوگا، کیونکہ میں بھی یہ نہیں چاہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں۔ لہذا تمام لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے روکنا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم ان کو جلا وطن کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا مت کرو، جلا وطن کرتے ہیں، ان کو اپنے مکہ سے نکال دیتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ تو شیطان نے فوراً کہا نہیں ایسا تو پھر ان کا کام اور آسان ہو جائے گا، وہ تو مدینہ چلے جائیں گے۔ تو پھر دوسرے لوگوں نے رائے دی کہ ایک کام کیجئے کہ ہم ان کو ایک کمرے کے اندر ایک جگہ طے کرتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو وہاں پر قید کر دیتے ہیں تاکہ وہ نہ کسی سے مل جل سکے، نہ کہیں پر جا سکے، اور یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ بھی رائے جو ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان کے جب متبعین کو، ان کے ماننے والوں کو پتہ چلے گا وہ تو جو حملہ کر دیں گے۔ ابو جہل نے کہا آخر میں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صحیح رائے تم لوگ دے نہیں رہے، سب سے اس نے مخاطب ہو کر کہا کہ صحیح رائے تم لوگ نہیں دے رہے، تم جو ڈرنے والی باتیں کر رہے ہو۔ اب میری بات سنو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرے گا تو اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو ہم ایک کام کرتے ہیں، تمام لوگ جتنے بھی یہاں پر سرداران جڑے ہیں، جتنے بھی ہمارے قبیلے ہیں، ان میں سے ہر ایک قبیلہ اپنی طرف سے ایک آدمی کو طے کرے گا اور سب مل کر نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، تاکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں وہ ان تمام سے لڑتے نہ بیٹھے بلکہ کچھ دے لے کے بات ختم کر دے، جس کو دیت کہتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے دو آپشن ہوتے ہیں اس کے خاندان والوں کے پاس، جو مقتول ہے، جو مر چکا ہے، کہ وہ چاہے تو بدلے میں سامنے والے کو بھی مار دے یا پھر کچھ لے کر کے معاملے کو ختم کر دے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم سب مل کر اس طرح سے کریں گے اور بعد میں ان کے خاندان والوں کو کچھ دے دیں گے، دیت دے دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ شیطان نے کہا یہ ہوتی ہے رائے،
یہ ہوتی ہے رائے، یہ بہترین رائے ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس پر متفق ہو کر کے فیصلہ کیا کہ ہم کو ایسا ہی کرنا ہے، اور یہ کام ہم آدھی رات کو کریں گے۔ جس دن یہ مشورہ ہوا اسی دن کا طے ہوا کہ ہم رات کو یہ کام کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ رب العزت نے ان کی سازشوں کے متعلق بتا دیا کہ یہ لوگ ایسی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت، امی عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت بہت چھوٹی تھی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے گھر پر تشریف لائے۔ عام طور پر دوپہر کے وقت اللہ کے نبی کبھی نہیں آتے تھے، تو حضرت ابوبکر نے جب دیکھا تو سمجھ گئے کچھ اہم معاملہ ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے ابوبکر ہم کو بھی ہجرت کا حکم ہو گیا، ہم بھی اب کیا کریں گے؟ ہجرت کریں گے۔ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر بڑے خوش ہوئے، اور حضرت ابوبکر کی قربانی دوستوں ہم سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اس سے پہلے ہی حضرت ابوبکر نے کئی مہینوں سے سواریاں تیار کر کے رکھی تھی، تیز رفتار سواری خرید کے رکھی تھی، اور ان کو جو ہے اچھی طرح سے اس کی پرورش کر رہے تھے، چارہ وغیرہ دے رہے تھے، تاکہ جب بھی ہجرت کا حکم ہوگا تو میری سواری استعمال ہوگی۔ یہ دین پر قربان کرنے کے جذبے کہ میرا دین پر کچھ نہ کچھ لگ جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر سے کہا تو حضرت ابوبکر بالکل تیار ہو گئے ہیں اور فوراً جو ہے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات تک ہم کو انتظار کرنا ہے، ہم رات کے وقت نکلیں گے۔ اب رات کے وقت ان کی بھی پلاننگ تھی، لیکن ان کی پلاننگ تھی آدھی رات کے بعد والی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطمینان کے ساتھ ایک دم گہری نیند میں ہوں گے جب ہم حملہ کریں گے۔ اب تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی حضرمی ایک ہرے کلر کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی وہ اوڑھ کر کے سونے کے لیے کہا اللہ کے نبی کی جگہ پر، کہ علی تم میری جگہ پر سو جانا۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے وقت اللہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کر کے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر سو گئے، لیکن گھر تو پورا گھرا ہوا ہے، اب باہر کیسے نکلیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات پڑھے، مٹی اٹھائی اور اس طرح سے پھینکی ہے مٹی، اور وہ تمام مشرکین کی آنکھوں میں گئی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے وہاں سے گزرے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ، اللہ کی قدرت کہ ایک کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، انہی کے جو ہے بیچ میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے۔ اب حضرت ابوبکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، اور یہاں پر مشرکین مکہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وقت گزر گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب اچھی طرح سے وہ گزر چکا ہے، ہم اب گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جب وہ داخل ہوئے ہیں تو دیکھا کہ کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، دیکھنے میں معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت علی ہے۔ اللہ کے نبی کہاں گئے؟ بولے مجھے کیا معلوم کہاں گئے؟ ارے رات کو تو ہم نے داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہاں تو دیکھا تھا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ملنے پر مشرکین مکہ بڑے پچھتائے، بڑا افسوس ہوا۔ یہاں پر بھی ان کی ہدایت کا ایک جو ہے دوستو اللہ نے موقع دیا تھا ان کو کہ تم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تو گئے ہیں اور تم رات بھر پہرا دے کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن باہر نکلتے ہوئے دیکھا نہیں، تو یہ بھی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ اب تو ہدایت قبول کر لو، لیکن دوستو جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے اور جو ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اس کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر شروع ہوا ہے، غارِ ثور کے اندر گئے، اور کس طرح سے اللہ کے نبی کا معاملہ ہوا، حضرت ابوبکر کے ساتھ کس طرح سفر ہوا اور سفر میں کیا کیا پریشانیاں پیش آئیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ جمعہ کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ آج کے اس سبق سے اس سے ہم کو سبق یہ ملتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو عام بات ہے کہ کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ایمان والا ہو، جو بھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے قربانیاں دے تو اللہ رب العزت خود اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور خود اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ اس لیے دوستو زمانہ کیسا ہی ہو، حالات کیسے ہی ہو، لیکن ہم کو یہ یقین کرنا ہے کہ اگر میرا ایمان، میرے اعمال صحیح ہے تو اللہ میرے لیے کیا کرے گا؟ راستہ نکالے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موبائل وغیرہ آف کر دے، مل کر بیٹھے۔